یہ دنیا کی محبت جس طرح ہر بیماری کی جڑ ہے، نقصان کرتی ہے، ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے کہ دل کیا چاہتا ہے دراصل؟ یہ سینے میں ہے، دھڑکتا ہے، تو بنیادی طور پر صبح سے شام تک اس کی طلب کیا ہے، اس کی چاہت کیا ہے، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے نا۔ جس طرح دنیا کی محبت تباہی پیدا کرتی ہے نا، اسی طرح اگر محبت ہو جائے نا اللہ رسول سے، رب رسول سے ہو جائے پیار، تو بھوک بھی بڑا ہی مزہ دیتی ہے۔ اللہ رسول سے ہو جائے پیار تو ان کی طرف سے آنے والے سکھ جتنی لذت دیتے ہیں، دکھ بھی اتنا ہی مزہ دیتے ہیں۔ اور درویش کہتے ہیں دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے۔ پھر وہ تکلیفیں، وہ آزمائشیں، وہ پریشانیاں، وہ غربتیں، وہ وقتی طور پر لوگوں کے تانے، وہ تنقید، وہ طنز، وہ پھپتی، یہ ساری چیزیں مزیدار ہو جاتی ہیں محبت اللہ رسول سے ہو۔ ہم نے اپنی طبیعتوں میں چاہت کی، رب رسول کی محبت کی وہ خاص لذت نہیں پیدا کرتے جو ہونی چاہیے۔ محافل بھی ہوتی ہیں، روزے بھی آتے ہیں، حج بھی ہوتے ہیں، عمرے بھی ہوتے ہیں، لیکن حج عمرہ اللہ رسول کے لیے ہے کہ فوٹو کے لیے؟ محفل اللہ رسول کے لیے یا فرنٹ سیٹ کے لیے؟ رب رسول کی تعریف ہوگی یا 15-20 لوگوں کی لسٹ پہلے پڑھ کے سنائی جائے گی کہ فلانا بھی مہمان خصوصی ہے، فلانے کی زیر نگرانی ہے، فلانا بھی آیا ہے، فلانے بھی کہا تھا کہ ذرا بھائی، جب تک اس میں غلبہ، یہ ایک بڑی سادی سی بات ہے اور یہ اہم سبق ہے۔ دل سے پوچھ لیں پیار کس سے کرتا ہے؟ اور کسی بندے کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، کسی کو اپنی باتوں سے متاثر کیا جا سکتا ہے، کسی آدمی کو دکھایا کچھ، بتایا کچھ جا سکتا ہے، کچھ چھپایا جا سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب نہ تمہارا چہرہ دیکھتا ہے، نہ تمہاری جیب دیکھتا ہے، مالک تو جب دیکھتا ہے تمہارا دل ہی دیکھتا ہے۔ تو دل کی کیفیت اللہ کو پتہ ہے۔ دل بے چین اس لیے رہتے ہیں کہ یہ جو پیاس اور جو طلب کرتے ہیں وہ ہم انہیں پہنچاتے نہیں۔ دل بے قرار اس لیے رہتے ہیں کہ یہ رب رسول کی محبت سے ٹھنڈے ہوں گے، ہم ادھر ادھر کی چاہتے لیے پھرتے ہیں۔ ان کے اندر بے قراری اس لیے ہے کہ ہم نے امیدیں لوگوں سے وابستہ کر لی ہیں، جو لوگوں سے نہیں کرنی چاہیے تھی، اللہ رسول سے کرنی چاہیے۔ ہم نے اسباب کو اختیار کرنا ہے، بھروسہ اسباب پر نہیں، بھروسہ تو اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہے۔ تو جب تک دیکھیں نا قرآن مجید نے کیا کہا، قرآن مجید نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں، اپنے رب سے پیار کرتے ہیں۔ ان کے سجدے بوجھ نہیں، ان کے سجدے تو لذت ہیں۔ انہیں نماز کے لیے لانا نہیں پڑتا، جبر نہیں کرنا پڑتا، ان کے تو دل کھچے چلے آتے ہیں۔ ان کو تو پیار ہو گیا، رات ساری بیت گئی اور ایک سجدہ بھی مکمل نہ ہوا۔ وہ تو مال چونکہ اللہ نے دیا ہے تو راہ خدا میں خرچ کرتے وقت ان کی طبیعت کسی قسم کا تکلف نہیں محسوس کرتی، کوئی بوجھ نہیں محسوس کرتی، چونکہ وہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ان کے سامنے کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنتی۔ اور دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی، اور جہاں تک تعلق ہے میرے رسول پاک کا، اللہ کریم نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ جو نبی ہے نا یہ تو مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو ہر وقت دل کی دھڑکنوں میں، روح کی ٹھنڈک میں، قلب میں، دل میں، روح میں، ذہن میں جو چیز ہر وقت سمائی ہے نا مومنوں کے، وہ رسول پاک کی ذات ہے۔ اگر رات ساری بندہ یہی سوچتا رہے کہ سویرے یار کس طرح کام چلانا ہے، پیسے کیسے آئیں گے، جو میرے پاس 2 لاکھ ہے اسے 6 کیسے کرنا ہے، اور یہ 6 ہے یہ 12 کیسے ہو سکتا ہے، اور جناب یہ دنیا میری کیسے آگے بڑھ سکتی ہے، اور یہ جو پلاٹ پڑا ہے نا میرے گھر کے بالکل سامنے کیسے کچھ چکر چلے کہ میرا ہو جائے، گاڑی ہے ذرا چھوٹے ٹائروں والی بڑے ٹائروں والی کیسے آ سکتی ہے۔ اگر 24 گھنٹے منصوبہ بندی
دنیا حاصل کرنے سے دین منع تھوڑا کرتا ہے. حضور نے تو فرمایا محنت کر کے کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے, منع نہیں ہے. لیکن ہر وقت اسی گنتی میں رہنا, اسی کے شمار میں رہنا, الجھ جانا اور جو اصل چیز تھی اس کو چھوڑ جانا. ہم نا نیکی کرتے ہیں, مومن ہوتے ہیں, لیکن اس کی لذت نہیں پاتے. یعنی اگر نماز پڑھ کے بھی بندہ قرار نہ حاصل کرے, اگر وہ خیرات کر کے بھی اس کی ٹھنڈک نہ محسوس کرے, مسجد آ کے محفل کرا کے محفل میں بیٹھ کے پھر بھی اس سے کوئی روحانیت نہ پا سکے, اس نے 20 علماء سنے, اس نے درجنوں خطباء سنے, اس نے ساری زندگی گزار دی, لیکن اس کے دل کی کیفیت ہی نہ بدلی, وہ لذت خاص ہی اسے نصیب نہ ہو, تو پھر اسے سوچنا چاہیے نا کہ دل میں نا اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز دو بنائی ہے. ہونٹ 2, آنکھیں 2, کان 2, ہاتھ 2, پیر, دل اللہ نے ایک ہی بنایا. یہ نہیں ہو سکتا کہ چلو ایک طرف مجھے رکھ لو ایک طرف کسی اور کو رکھ لو. دل ہی ایک بنایا ہے. وہ کہتا ہے بس دل ایک ہے تو رب رسول ہی رہیں گے. اس میں ادھر ادھر کی چاہتے نہ لے آنا جب تک دل کے اندر پوری طور پر اللہ رسول کی. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہو. آپ زیادہ غور کریں میری بات پر. ایک ہے کھانا, ایک ہے مزیدار کھانا, ایک ہے مومن ہونا اور ایک ہے مومن ہونے کا مزہ آنا, لذت نصیب ہونا کہ میں صاحب ایمان ہوں. فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہو, یہ حدیث آپ نے بھولنی نہیں, بخاری مسلم میں, اگر چاہتے ہو کہ ایمان کی لذت نصیب ہو تو 3 کام کرو. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون کون سے؟ حضور فرمانے لگے پہلا کام یہ کرو کہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرو. لیکن یہ نیرا نعرہ نہیں لگانا, یہ غور کرنا ہے, پیسوں پر اچھی طرح غور کر کے سوچ لینا ہے کہ پیسے زیادہ پیارے ہیں کہ اللہ رسول. یہ غور کر لینا. یہ جو جھوٹی انا کے بت بنائے ہوئے نا, میری عزت, میری برادری, میری افسری, میرا قبیلہ, میری کرسی, یہ غور کر لینا ہے کہ کرسیاں زیادہ پیاری ہیں, اقتدار زیادہ پیارا ہے کہ اللہ رسول. ایک طرف رسول اللہ کی شریعت اور ایک طرف تیری برادری کے رسم و رواج, لیکن شادی والے دن رسم و رواج جیت گئے. کدھر گئی تیری محبت رسول؟ وہ صرف محفل والے دن تھی, ربیع الاول شریف میں تھی. ہم تو دیندار سمجھتے ہی اس کو ہیں جس کے گھر میں شادی ہو تو پتہ چلتا ہے کتنا دیندار ہے. محفل میں تو سارے دیندار ہوتے ہیں, یہ تو پتہ ہی تب چلتا ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے یا گھر میں کوئی خوشی آئے کہ اب یہ کتنا دیندار ہے, اب پتہ چلے گا. مسجد میں تو سارے دیندار ہیں. فرمایا اگر چاہتے ہو کہ لذت ایمان نصیب ہو تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو. اور دوسرا فرمایا جس سے بھی پیار کرو نا اللہ رسول کی رضا کے لیے کرو. شکریہ کا تکلف بھی چھوڑ دو, وہ میرا احسان مانے گا یہ بھی چھوڑ دو, میری تعریف کرے گا یہ بھی چھوڑ دو. فقط اللہ رسول کی رضا کے لیے رشتے بنانے شروع کرو, مومن ہونے کا مزہ آئے گا. جتنے ہم شکوے کرتے ہیں نا رشتہ داروں کے, بھائیوں کے, قبیلوں کے, برادریوں کے, یہ سارے ختم ہو جائیں اگر ہم محبت اللہ رسول کی وجہ سے کرنی شروع کر دیں. اگر بنیاد اللہ رسول کی رضا ہو تو ہماری طبیعتوں میں کسی کے لیے نفرت پیدا نہ ہو, بے ادبی پیدا نہ ہو, کوئی ایسا ماحول نہ ہے. کیوں کہ ہم ڈائریکٹ پیار ہی نہیں کرتے. ہم جس سے بھی پیار کرتے ہیں درمیان میں رب رسول کو رکھ کے کرتے ہیں. اور حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن رب اعلان کرے گا, اللہ فرمائے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے تھے. یا اللہ کیا ملنے والا ہے؟ اللہ فرمائے گا آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں. جو دنیا میں میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے تھے انہیں آج میں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا. تو اگر ایمان کی لذت چاہتے ہو, ایک تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار کریں, ایک جس سے بھی پیار کریں اللہ رسول کے لیے کریں, اور دوسرا فرمایا مومن ہونے کے بعد, کلمہ نصیب ہونے کے بعد, ایماندار ہونے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کریں, اتنا ناپسند کریں
जितना कोई आग में जाना नापसंद करता है, इतना नापसंद करता है। अगर ये ज़हन बन गया फिर लज्जत नसीब। मैं आपसे अर्ज करूं मेरे अजीजों, हम ना थकी थकी सी जिंदगी गुजारते हैं, बोर बोर सा वक्त गुजारते हैं, उलझे उलझे जहन रहते हैं, बिखरी बिखरी सोचें रहती हैं, टूटे टूटे ख्यालात, पुख्तगी नहीं बातों में, मजबूत नहीं अफकार। किसी ने मशवरा दिया तो 10 मिनट कुछ और सोच लिया, अगले से बात की तो फिर पिछले की बात खत्म हो गई। अपनी जिंदगी में मजबूती नहीं। ओ खुदा के बंदो, हमें तो एक सादा सा उसलूब दे दिया गया है कि तुम हर चीज से बढ़ के रसूल पाक से मोहब्बत करो। तो जब पूरी तरह वो मोहब्बत नसीब हो जाएगी, जब पूरी तरह वो चाहत मिल जाएगी, जब पूरी तरह वो खुलूस नसीब हो गया, लिल्लाहियत मिल गई, अल्लाह रसूल की बारगाह नसीब हो गई, आप यकीन करें हुजूर की मोहब्बत बंदे को पक्का कर देती है, उसकी सोचों को मजबूत कर देती है, उसके अंदर इस्तकामत लाती है रसूलुल्लाह की मोहब्बत। इंसान ताकतवर हो जाता है। मैं तकरीर नहीं कर रहा, जज्बात का इजहार कर रहा हूं। मैं आपसे दाद नहीं चाहता, मैं आपकी ज़हन साजी चाहता हूं। आप भले मेरी बात पर कोई सुभान अल्लाह माशाअल्लाह ना कहे, लेकिन मेरे दर्द दिल को समझे मैं क्या कहना चाहता हूं। दोस्तों, हुजूर की मोहब्बत मजबूत करती है, मजबूत ताकतवर कर देती है। ना समझ आए तो सैयदना बिलाल से पूछ के देखो, पूछ के देखो, मार पड़ती जाती है, मोहब्बत ताकतवर होती जाती है, ताने मिलते जाते हैं, मोहब्बत मजबूत होती जाती है। ना समझ आए तो सैयदना सलमान फारसी से पूछो। सालों बीत गए, ढूंढते तलाश करते, आते हुजूर की बारगाह में हाजिरी देते, गुलामी करते, कहां से चले कहां पहुंचे। अगर न समझ आए तो हजरत खुबैब से पूछो, न समझ आए तो बदर में जाके शहीद होने वालों से पूछो ये मोहब्बत कितना ताकतवर करती है। हजरत अनस बिन नदर से पूछो मैदान उहद में कि ये मोहब्बत अफकार को जिंदा करती है, रूह को ताजा करती है। बंदा ना ज्यादा बातों से वैसे ही बच जाता है। एक शय सिर्फ याद करनी पड़ती है, एक शय इल्मो बस करियो यार, ए होई हरफ तेनू दरकार। आला हज़रत फरमाते हैं, ए इश्क तेरे सदके हम जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी अब वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी अब वो। और फिर आला हज़रत फरमाते हैं कि याद रखना जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फुजू करे खुदा, और जिसको हो दर्द का मजा, जिसको हो दर्द का मजा, एक होता है शिफा का मजा, एक होता है बीमारी का मजा। ये हुजूर की मोहब्बत की वो वाला दर्द है कि ये मजेदार है। आला हज़रत फरमाते जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फुजू करे खुदा। ओ लोगों, जिसको हो दर्द का मजा, वो नाज़े दवा उठाए क्यों, और फिर के गली गली तबाह हम ठोकरें सबकी खाए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों। सहाबी बैठे ना नबी पाक की बारगाह में, और देर से बैठे और जम के बैठे, बिठा के अपने महबूब को अपने पहलू में। जो लोग कुछ नहीं करते वो भी कमाल ही करते हैं। देर से बैठे और बैठे तो नबी करीम ने फरमाया जाओ कोई काम भी करो। उठे, सुतून की ओट से होके वापस आ गए, कहने लगे या रसूलल्लाह आपके बगैर दिल ही नहीं लगता, तो तबीयत ही नहीं जमती, कहीं नजर ही नहीं ठहरती। जब तक आप अपने दिल की कैफियत, यार हमारे बुजुर्ग, हमें तो वक्त नहीं मिलना चाहिए। अगर हमारा दावा है कि हमें हुजूर से मोहब्बत है तो वक्त ही नहीं मिलना चाहिए। सीरत सारी पढ़ ली है हमने, हुजूर की अहादीस याद कर ली है, नबी पाक के फजाइल पर जो किताबें लिखी गई हैं वो हमारे पास हैं। क्या आज सुबह से लेकर अब तक 1100 बार दुरूद शरीफ नसीब हुआ है? क्या अगर हुजूर से मोहब्बत है तो हमारे दिल में नबी पाक की उम्मत का दर्द है? हुजूर पर नाजिल होने वाले कुरान मजीद को हमने समझा है?
دین اسلام کی روشن تعلیمات کے ہم کتنے قریب گئے ہیں. فارغ وقت آپ کیا جی میں آج کل بور ہوتا ہوں تو بھائی آپ کتاب خریدیں حضور کی سیرت پر, پڑھیں شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے کیا لکھا ہے, پڑھیں حضور کے فضائل کمالات, پڑھیں شفا شریف قاضی ایاز کیا لکھتے ہیں. لیکن زندگی تو ادھر ادھر ضائع ہو رہی ہے. محبت والا تو اپنا ٹائم, یہاں تو کسی کو پیار ہو جائے نا اپنے گھر سے تو قربانی دیتا ہے, کہتا ہے آپ سب لوگ کھائیں گے میں پردیس میں جا کے کماؤں گا. پیار ہو گیا نا تو اس نے جدوجہد کی, اس نے عمر گزار دی. ہمیں اگر پیار ہو تو پھر انداز کچھ اور ہو. تھوڑا سا نا اپنی قلبی واردات پر توجہ دیں, اپنے دل سے پوچھیں, ایک تسبیح رکھ لیں ہاتھ میں. جس طرح موبائل ہو نا بندے کے پاس تو چین نہیں نہ لینے دیتا, جس طرح موبائل ہاتھ میں ہو تو چلتا رہتا ہے نا, انشاءاللہ تسبیح بھی ہاتھ میں ہوگی تو درود پاک چلتا رہے گا. یہ کریں یہ کام. حضور کے تذکار جمیلہ, نبی پاک کا تذکرہ, اپنے قلب اطہر میں حضور کی محبت کو. آپ دیکھیں نا کبھی صحابہ کا مزاج, ایک ہوتا ہے بڑے مشورے کرنا اور ایک ہوتا ہے زندگی میں نا ایک عرض یاد کر لینا. صحابہ نے نا ایک سبق یاد کیا تھا کہ جو حضور کہہ دیں گے نا, یہ بڑا مختصر, بڑا جامع, بڑا مزیدار اور سارے پہلوؤں کو اکٹھا کرنے والا سبق ہے. جو کریم کہہ دیں گے نا, لمبی چوڑی دوڑ ہی نہیں, جو حضور فرما دیں گے. حضرت صدیق اکبر سے پوچھا آپ کو پسند کیا ہے, کہنے لگے حضور آپ کو دیکھتے رہنا. میرا دل کرتا ہے میری بیٹی گھر میں خدمت کرے. حضور میرا دل کرتا ہے اللہ مجھے مال دیتا رہے, میں آپ کے قدموں پہ قربان کرتا رہوں. سانو تے قید سجن دا گہنا ہے, وہ جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے. ہم نے نہ طے کر لیا ہے, ہم نے ادھر ادھر ایک مختصر سے سبق یاد کر لیا ہے. آپ یاد رکھیں ہمارے پاس کوئی نہ کوئی لذت ہے, کسی نہ کسی چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. ہر بندہ دوڑ رہا ہے, کچھ مان کے دوڑتے ہیں, کچھ نہ مان کے دوڑتے ہیں, لیکن دوڑ لگی ہوئی ہے. آپ یقین کریں میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو ڈھونڈ کے محفل میں جاتے ہیں. آج میں نے اپنے نبی کی نعت سننی ہے. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کو کتاب مل جائے نا, ٹائٹل پہ لکھا ہو حضور کا تذکرہ, دوڑ کے خرید لیتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ حضور کے میلاد پاک میں وہ یوں خرچ کرتے ہیں کہ جیسے بس پوری کیفیت طاری ہو گئی. نبی پاک کی نسبت جہاں نظر آئی, حضور کے اصحاب کی بات آئی یا اولاد کی بات آئی, امت کے اولیاء کی بات آئی یا علماء کی بات آئی, دین کے طلباء جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں ان کی بات, جہاں جہاں ذکر آیا. ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا, بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. اپنے دل میں اس محبت کو پیدا کریں. میں آپ سے عرض کروں, اولادیں بھی پریشان ہیں ہماری. ہم نے بچوں کو پیسے دیے, ٹائم نہیں دیا. ہم نے بچوں کو گھر دیا ہے, خاندانی ماحول نہیں دیا. اب شکوہ صرف بچے سے نہیں کہ وہ موبائل پہ ہے, ابا بھی تو موبائل پہ ہی ہے نا, وہ بھی تو نہیں نہ چھوڑ رہا. بچے جو چھوٹے موٹے سوالات اپنے ماں باپ سے پوچھتے تھے تو ایک خاندانی روایات, ان کا حسن منتقل ہوتا تھا, وہ اب رخصت ہو رہا ہے.